السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 101 سے شروع کروں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور زندگی میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو سامعین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر شروع کر رہی ہوں، ترجمہ و تشریح۔ تو آپ میرے ساتھ رہیے اور آیات پر غور کریں اور سمجھیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بھیجا، مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اسے پھینک دیا۔ پھینکنا مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اسے اگنور کر دیا، اس پر عمل کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے کر دیا، یعنی اس پر توجہ نہ دی اور عمل نہ کیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب، یہاں بھی اس سے توریت مراد ہے۔ رسول، اس کے معنی پیغام رساں کے ہیں۔ عبارت کے طرز بیان سے ظاہر ہے کہ یہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، یہاں بھی اس توریت سے مراد ہے جس کی ہدایت کو یہودیوں نے نہ مانا۔ یہ لوگ بنی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لائے، حالانکہ ان کی کتاب میں کھلی نشانیاں اور پیشن گوئیاں موجود تھی۔ یہودی عالموں نے ان پیشن گوئیوں کو چھپانے کی انتہا کی کوشش کی، اور یہودی عوام نے اسلام اور مسلمانوں کی حد درجہ مخالفت کی۔ وراءہم یعنی اپنی پیٹھ پیچھے، یہ ایک محاورہ ہے جس سے مراد ہے کہ انہوں نے یہ بے پرواہی برتی اور اس کے عملی مخالفت کی۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہودیوں نے اسلام کو کھلا مخالفت شروع کر دی، اور توریت میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق جو بشارتیں موجود تھی اور نشانیاں بیان کی گئی تھی، انہیں چھپانے کے لیے انہوں نے توریت کو بھی بدل دیا۔ یہ ظاہر بالکل انجان بن گئے، گویا انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق موجود ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، ملک سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ،
اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو 2 فرشتوں پر اترا، ببابیل ہاروت و ماروت، یعنی بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر۔ تو ناظرین ان آیات کی تشریح کچھ ایسے ہے کہ شیطان یہ لفظ شیطان کی جمع ہے۔ تو شیطان ابلیس کے علاوہ وہ جن بھی مراد ہے جو سلیمان کے تابع تھے اور وہ خبیث اور سرکش تھے۔ بعض مفسرین نے شیطان سے بری طبیعت اور گندے اخلاق والے انسان بھی مراد ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف بغاوت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ سلیمان بنی اسرائیل کے ایک مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ شام اور فلسطین کے علاوہ آپ کی حکومت کی حد مشرق کی طرف عراق تک اور مغرب میں مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی سلطنت بڑی شان و شوکت اور عظمت والی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور ناروا حرکت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقی وحی ماننے کے بجائے جادو اور سفلی عملیات کی پیروی کرتے تھے۔ اور سفلی عملیات وہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے عام کر رکھے تھے۔ وہ کفر یہ کلمات پر مشتمل ہوتے تھے اور ناجائز طریقے پر حاصل کیے جاتے اور برے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ لوگ جادو اور کفر والی حرکتیں خود کرتے لیکن انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ ہاروت، یعنی وہ اس علم کے پیچھے ہو لیے جو 2 فرشتوں پر اترا، بابل شہر میں ہاروت اور وماروت یعنی ماروت پر۔ یہ 2 والملائکین 2 فرشتے تھے۔ یہ 2 فرشتے جن کے نام ہاروت اور ماروت ہیں۔ بابل عراق عرب کا قدیم نام ہے۔ اس زمانے میں ملک کے دارالخلافہ کا نام بھی بابل ہی تھا۔ یہ ملک خاص طور پر اس لیے بھی مشہور تھا کہ یہاں جادو منتر اور سفلی عملیات کا بہت چرچا تھا۔ یہودی ایک تو اس جادو کے علم کی پیروی کرتے تھے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں خبیث النفس اور شہریوں نے جاری کر رکھا تھا، دوسرے اس علم کی پیروی بھی کرتے تھے جو ملک بائبل میں 2 فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ ان فرشتوں کو یہ علم صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات میں درستی اور اصلاح کرے اور انہیں اس علم کے برے پہلوؤں سے واقف کرے، لیکن یہودی یہ علم برے فائدے اٹھانے کی خاطر سیکھتے اور سکھاتے۔ اسلام نے جادو کو حرام قرار دیا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جادوگر مشرکانہ جملے استعمال کرتے، ناجائز طریقے استعمال کرتے اور جادو اچھے برے کاموں کے لیے استعمال کرتے۔ بھلا کوئی نبی اور اللہ کے فرشتے ایسے کام کیوں کر سکتے ہیں؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُوا فَيَتَعَلَّمُونَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں۔ فَلَا تَكْفُرُوا تو کافر نہ ہو، فَيَتَعَلَّمُونَ پھر وہ ان سے مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ وہ جادو سیکھتے بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ یعنی وہ جادو سیکھتے جس سے مراد ان کے میاں بیوی میں
جدائی ڈالتے. تو ناظرین یہ کچھ تفسیر سابقہ ہے. یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، یہ لفظ تعلیم سے ہے. فتنہ تو آزمائش، فتنہ کے معنی خرابی، فساد اور ابتری کے علاوہ امتحان و آزمائش کے بھی ہوتے ہیں. بابل شہر کے بعض فساد پسند لوگ ان فرشتوں کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ آپ جادو کے علم اور سفلی عملیات سے تو روکتے ہیں، لیکن یہ تو بتا دیجئے کہ جادو کہتے کسے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن پر جادو سے کام لینا یا فائدہ اٹھانا کفر ہے. یہ بتانے کے لیے جب وہ فرشتے انہیں جادو کے بارے میں کچھ بتاتے اور ساتھ اعمال و اقوال میں بھی سناتے تو یہ فسادی لوگ انہیں پلے باندھ لیتے اور فن کے طور پر استعمال کرتے. ہاروت اور ماروت کی یہ تنبیہ کافی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک آزمائش بتلاتے تھے اور یہود کو کفر اور سرکشی سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی عبرت سے حاصل نہ کی اور اس کی تنبیہ پر کان نہ دھرے، بلکہ سرکشی اور شیطانیت میں لگے رہے. ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تشریح اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. وَمَا هُمْ بِظَاهِرِينَ بِهِ مِنْ عَهْدٍ، اور وہ اس سے کسی کا نقصان نہیں کر سکتے الا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ چیز سیکھتے ہیں يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان کا نقصان کرے اور فائدہ نہ کرے. یعنی وہ لوگ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کا نقصان کرے اور فائدہ نہ کرے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ خوب جان چکے ہیں لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جس نے یہ اختیار کیا مَا لَهُ فِي اس کے لیے آخرت میں، مَا لَهُ فِي آخِرَتِ من خلاق یعنی آخرت میں کچھ حصہ نہیں. وَلَا بِئْسَ مَا شَرُّوا، اور جس کے بدلے انہوں نے بھی انفسہم اپنی آپ کو بیچا. وَلَوْ كَانُوا اور برے، اور وہ بہت برے ہیں. وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا اور يَعْلَمُونَ، اور وہ کاش وہ سمجھ ہوتی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لائے یا لاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے. وَاتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے یا تقوی اختیار کرتے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں سے بہتر بدلہ پاتے. عند اللہ خیرہ یعنی من عند اللہ ہی خیری، یعنی اللہ کے ہاں بہتر بدلہ پاتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو سمجھ ہوتی. تو ناظرین اس آیات کی یہ دو آیات ہیں، ان کی تفسیر کچھ ایسے ہے. آیات کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے جادو اور سفلی عملیات کی اصل حقیقت کھول کر بیان کر دی اور اس کا نتیجہ بھی بتایا. اگرچہ وہ دوسروں کے نقصان کے لیے جادو کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ ہمارے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس سے خود انہی کا نقصان ہوتا ہے. ان برے اعمال میں پھنس کر وہ اپنی عاقبت کو بگاڑتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے کچھ عارضی فائدے اٹھا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک معمولی سی چیز کے بدلے اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو قربان کر دیا. وہ ان کے حق میں بہت ہی مضر ہے. اگر اس روش کے بجائے وہ نیکی کی راہ اختیار کرتے، اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تو یقیناً اللہ انہیں بہتر اجر دیتا. ناظرین اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 104 ترجمہ و تفسیر پیش کروں گی.
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، یعنی ایک لفظ ہے لا تقولوا رائنا، یعنی رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو اور سنتے رہو، واسمعوا وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا اور سنو، للکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا اس کا مطلب ہے ہماری طرف متوجہ ہو، انظرنا ہمیں دیکھ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو ناظرین، یہودی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوتے اور آپ کی واعظ و نصیحت سنتے، اگر کوئی بات نہ سن سکتے اور وہ دوبارہ پوچھنا چاہتے تو رائنا کہتے، یعنی مسخرانہ انداز میں۔ ان سے یہ کلمہ سن کر کبھی کبھی مسلمان بھی کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے، اگر یہ لفظ نہ کہو، اگر کہنا ہو تو انظرنا کہو۔ یہودی دراصل بدنیتی اور مسخرے پن سے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کلمہ کے ادا کرنے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ اس جگہ انظرنا بولا کرو، جس کے معنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کلمہ کے ادا کرنے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ اس جگہ انظرنا بولا کرو، جس کے معنی ہے ہمارے اوپر نظر کیجئے۔ اسمعوا کے حکم سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور نصیحتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ہدایت کے لیے فقط قرآن مجید ہی کافی ہے، انہیں خود قرآن مجید کے فیصلہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس آیت میں اور دیگر آیات میں آپ کے ارشادات کے سننے اور ماننے پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کر کے اور آپ کو برے کلموں سے خطاب کر کے بے ادبی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ کافر ہیں۔ ان کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 105 کفار کا تعصب، اس کے بارے میں ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جو کافر ہیں نہیں چاہتے اہل کتاب میں ہے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم، اس بات کو کہ تم پر، علیکم یعنی تم پر، تمہارے رب کی، من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی نیک بات اترے، واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اہل الکتاب یعنی اہل الکتاب، یہ اصطلاح قرآن مجید میں کئی بار استعمال ہوا ہے۔ کتاب والے لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کوئی الہامی اور آسمانی کتابیں موجود ہو۔ المشرکین، مشرک، یہ لفظ شرک سے بنا ہے۔ مشرک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی قوت اور حکموں میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ واحد کے سوا کسی اور کو معبود بنائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمام کافر، مشرک اور اہل کتاب اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر
مسلمانوں پر کتنی برکتیں اور نعمتیں کیوں نازل کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے، اس لیے کسی کو کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے، اور جن قوموں سے نبوت چھین لی جائے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے، بلکہ خود ان قوموں کے اعمال کی وجہ سے وہ اس نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 بیک وقت ان کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ما ننسخ من آیاتہ او ننسیہا، ہم پر آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نات بخیر منہا، تو اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس کے برابر بھیج دیتے ہیں۔ علم تعلم، کیا نہیں، تعلم تم معلوم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ، کہ آسمان، لہو ملک، اور زمین کی سلطنت، والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان اور زمین پر بادشاہی یا سلطنت، وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی، نہ کوئی حمایتی ہے، ولا نصیر، اور نہ مددگار ہے۔ تو ناظرین، ان دونوں آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، ما ننسخ من آیاتی، جو آیت منسوخ کرتے ہیں۔ اس جملے میں وہ لفظ غور کے قابل ہے، ایک آیت دوسری منسوخ بدلنا، لفظی معنی نشانی کے ہیں، نسخ کے معنی ہم منسوخ کرتے ہیں، یعنی ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم دیتے ہیں، پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم جاری کرتے ہیں، یہاں تک موضع کے بدلنے کا تعلق ہے۔ تو یہ عام بات ہے کہ ایک موضع کو منسوخ کر کے دوسرا موضع اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، جسے وہ بدلے ہوئے زمانہ کے مطابق پہلے سے زیادہ موضوع سمجھتا ہے۔ جہاں تک دوسرے معنی کا تعلق ہے، اس میں مزید دو باتیں نکلتی ہیں، ایک تو پہلی آسمانی کتابوں کے آیتیں اور دوسرے قرآن مجید کی آیتیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں کا قرآن مجید کے آ جانے کے بعد منسوخ ہو جانا تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ قرآن مجید کی آیت کو گول گول نشان بعد کے زمانے میں لگائے گئے ہیں، شروع میں یہ نشان موجود نہ تھے، لہذا یعنی سابقہ کتابوں میں جو توریت، زبور، انجیل تھی، ان میں یہ نشان نہ تھے، لہذا ان کے منسوخ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ صحیح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیات کے منسوخ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے احکام اور قدیم کتب کی جگہ قرآن مجید کے جدید احکام آ گئے، اور یہ احکام پہلے حکموں کو منسوخ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 108 پیش کر رہی ہوں، ترجمہ بھی تفسیر۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو چکے ہیں، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے تو فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر کوئی ایسے ہے،
گزشتہ سبق میں آیات کے منسوخ ہونے کے بارے میں اب پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی آیات منسوخ کرتا ہے یا لوگوں کو بلاتا ہے تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیات ضرور نازل فرماتا ہے۔ اس آیت میں ایک اور اہم یہ مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنے کے بارے میں ہدایت، یعنی یہودی لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کو کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کے شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور انہیں کہتے کہ ان کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب معلوم کریں۔ دراصل ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ اگر مسلمان ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم وہ اپنے دین سے ہی بددل ہو جائیں اور اپنی مذہبی تعلیم سے بدگمان ہو جائیں۔ بعض مسلمان ان کے اس سازش اور چال سے بے خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بے تکے سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی ممانعت ایک اور مقصد سے بھی ہوئی۔ بار بار سوال کرنے سے انسان اپنے اوپر خود پابندیاں عائد کر لیتے ہیں اور مشکلات کا اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ آسان حکم مشکل ہو جاتے ہیں۔ جن باتوں میں آزادی ہوتی ہے حکم آنے سے ان باتوں میں بھی پابندی لگ جاتی ہے۔ یہود کے ساتھ یہی ہوا۔ گائے کا واقعہ بطور مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 109 تفسیر ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کاش تمہیں ایمان کے بعد، مِن بَعْدِ ایمانکم کفار، یعنی ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں، حسد من عندی انفسہم، اپنے دلی حسد کے سبب، من بعد، اور اس کے بعد، ما تبین لہم الحق، کہ ان پر حق ظاہر ہو گیا، فاعفو واصفحوا، تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ، حتی یاتی اللہ بالامر، جب تک اللہ کا حکم آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کفار اور یہود کے اس رویے کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ اپنے انبیاء سے جا بجا سوالات کرتے اور آخر کار انہوں نے اپنی غلط روش سے ایمان کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کی۔ اب مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں بھی اس طرح ایمان سے دور ورغلا کر کفر کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ حسد کے معنی ہے کسی کی خوبی، ترقی اور اچھائی کو دیکھ کر دل میں کڑنا۔ جو شخص کسی سے حسد کرتا ہے وہ صرف اس سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی دین پر اعتراض کرتا ہے اور بلا وجہ اپنے دل میں جلتا ہے۔ حسد سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا، البتہ اخلاق ضرور بگڑتے ہیں اور ایمان زائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری حکم آنے تک اس سے درگزر کی جائے جب تک وہ دشمنی کے آخری منزل تک نہ پہنچ جائے اور حجت قائم نہ ہو جائے، انتظار کیا جائے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 110 کا ترجمہ بھی تفسیر پیش کروں گی، تو آپ لوگ توجہ اور غور سے سنیں۔ وَآقِیم، آخرت کا توشہ، یعنی یہ اس عنوان تھوڑا سا اس آیت کو دیا گیا ہے کہ وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو کچھ بھلائی اپنے واسطے آگے بھیج دو گے، تجدون، اور اللہ کے پاس
इन्द अल्लाह, और अल्लाह के पास पाओगे। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना बसीर, जो कुछ तुम करते हो देखता है। तो नाज़रीन, ये तफसीर इसकी कुछ ऐसे है जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। यहूदियों के इस्लाम कबूल ना करने का बड़ा सबब इनका हसद था। वो इस बात से बहुत जलते थे कि नबूवत उनके इसराइली खानदान से निकल कर बनु इसराइल में क्यों चली गई, और महज इस तअस्सुब और हसद की आग की वजह से हक कबूल करने से इनकार कर रहे थे। यहूदियों के इस हमले और कोशिश को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम इनकी तरफ तवज्जो ना करो, बल्कि अल्लाह के आखिरी हुक्म जहाद के ऐलान का इंतजार करो, और इस असना में दो बुनियादी असूलों पर जम जाओ। अव्वल ये कि तुम नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। ये दोनों असूल ऐसे हैं जिनसे फर्द और जमात दोनों की कुव्वत बढ़ती है और दीन से बरगश्ता नहीं हो सकती। दूसरी बेशुमार फ़वाइद के अलावा नमाज कायम रखने से कौम की ताज़ीम मजबूत होती है, लोगों का आपस में ताल्लुक गहरा होता है और वो अल्लाह एक दूसरे के लिए मुत्तहद रहते हैं। ज़कात से दौलत तकसीम होती है, गरीब लोग अमीर होते हैं और अपने माल कमजोरी के सबब किसी लालच में आकर दीन से बरगश्ता नहीं होते। इसके साथ ये भी बताया गया है, अगर तुम ये नेक अमल करते रहोगे तो इनका अजर तुम्हारे रब के पास मौजूद होगा, क्योंकि वो तुम्हारे हर अमल को देखता है। इंसान की अदना सी कोशिश में भी रायगा नहीं जाती। हमें चाहिए कि अपने दुश्मनों के हमलों और साजिशों से बचने के लिए इन दोनों असूलों को मजबूती से थाम ले। वो ये भी चाहते थे, यानी यहूदी के उनके दीन से फिर कर अपने साथ मिला लें और इन्हें भी काफिर बना दें। इसलिए वो इनके दिलों में तरह तरह के बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश करते। दीन इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर एतराज करते। इनका ख्याल था कि अगर मुसलमान अपना दीन ना छोड़ेंगे तो कम अज कम अपने मजहब के तरफ से जरूर बदल हो जाएंगे। इस तरह मजहब इस्लाम में कमजोरी पैदा हो जाएगी।